السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل میں فاروق گدر۔ سب سے پہلے بات کریں گے سائفر کیس کی سماعت کے بارے میں۔ دو رکنی بینچ تھا جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقعی یہ نونی ہو گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ اس کیس میں کیا جرم ہوا ہے جس تقریر کی بنیاد پر یہ ساری سزا سنائی گئی ہے کہ عمران خان نے اسے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ 27 مارچ تقریر تھی، اس کے بارے میں جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی تقریر تھی، اب سیاسی تقریروں پر بھی مقدمات درج ہوتے ہیں۔ اس پر سلمان صفدر راجہ نے کہا کہ جناب ایک سیاسی تقریر کی بنیاد پر پورے کا پورا کیس بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلا سلمان صفدر، سکندر ذوالقرنین اور ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر احمد علی شاہ اور ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ اپیلوں کی قابل سماعت ہونے پر نہیں، میرٹ پر ہم اپیلیں سنیں گے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ پہلی بار 23 اکتوبر کو چارج فریم کیا گیا اور دوسری بار 13 دسمبر کو چارج فریم ہوا۔ تیسری دفعہ چارج برقرار رکھا۔ کچھ گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے تھے جن کو عدالت نے کالعدم قرار دیا۔ 12 جنوری سے 30 جنوری تک ٹرائل مکمل کیا گیا۔ 18 دنوں میں تمام کا تمام ٹرائل مکمل کیا گیا۔ سائفر کیس میں تیسری دفعہ 12 جنوری کو ٹرائل شروع ہوا اور 30 جنوری کو عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ صفدر صاحب کا کہنا تھا کہ دوسرے راؤنڈ میں فرد جرم عائد کی گئی۔ پہلی فرد جرم پر چلائے گئے کیس کو عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ کورٹ نے دوبارہ فرد جرم عائد کی۔ بعد ازاں شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن پڑھ کر سنایا گیا۔ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں، سازی اور اشتعال انگیزی کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو صرف 4 لائنوں پر سزا سنائی گئی ہے، 4 لائنوں کو جو ان کی 27 مارچ 2022 کی تقریر پر تھی۔ جلسے میں بعد ازاں شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن پڑھ کر سنایا گیا جس پر جسٹس گل حسن صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس کا سیر پیر ہی دکھائی نہیں دے رہا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا جناب جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اسی بنیاد پر شاہ محمود کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے وکیل نے عمران خان کی 27 مارچ والی تقریر پڑھ کر سنائی جس میں جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ یہ تقریر تو ایک سیاسی تقریر تھی جس پر جسٹس میاں گل حسن نے پھر کہا مجھے تو اس کا سر پیر ہی نہیں مل رہا، یہ تو ایک سیاسی تقریر تھی۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ جناب اسی پر ہی 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور سلمان صفدر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جناب حیرانگی کی بات تو یہ ہے جس جلسے میں تقریر کی گئی تھی وہ 27 مارچ 2022 کو جس میٹنگ میں سازش کا الزام ہے وہ ہوئی 28 مارچ کو۔ یہ بات جناب بہت ہی دلچسپ ہے کہ تقریر 27 مارچ کو اور سازش بعد میں تیار کی گئی۔ 28 مارچ کو بہت اہم پوائنٹ ہے۔ سازش کا الزام ایک میٹنگ کا ہے جو 28 مارچ کو ہوئی، تقریر ہوئی ہے 27 مارچ کو۔ اس کا مطلب ہے جب عمران خان 27 مارچ 2022 کو تقریر کر رہے تھے اس وقت کوئی سازش تیار نہیں ہوئی تھی۔ ان کے مطابق سازش تیار ہو رہی ہے 28 مارچ کو میٹنگ میں اور پھر انہوں نے 27 مارچ کی تقریر پر سزا دے دی۔ یہ سارا کیس بوگس اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب پر 200 مقدمات بنائے گئے اسی طرح اس کیس کو بھی چلایا گیا۔ جج صاحب بہت جلدی میں تھے جنہوں نے 18 دن کے اندر ٹرائل مکمل کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو وہ 2 گواہان کا بول رہے تھے کہ ان کی اگر بیان پبلک ہوگا تو وہ سیکورٹی کے لیے مسئلہ بنے گا، وہ خود ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلا کو دے دیے۔ وہاں سے ان کا بھی سارا جو ہے پروگرام جو ہے وہ بڑھ ہی جاتا ہے جج صاحب کا بھی۔ تو یہ جو ایسے ججز بیٹھے ہیں، میں تو عدالتوں کو کہوں گا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں گل حسن صاحب بہت زبردست جج ہیں، ماہر آئین اور قانون پہ بہت زیادہ وہ بلیو کرتے ہیں اور زبردست فیصلے دیتے ہیں۔ ایسے ججوں کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے کہ آج کے بعد ایسے کوئی فیصلے کرنے کی ضرورت ہی نہ کرے۔ اب آتے ہیں جو کل پی ایس ایل کا میچ ہوا، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ ہوا تھا۔ اس میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے مسلسل تیسری دفعہ ٹرافی جیتی ہے۔ شتاب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سب سے زیادہ فائنل کھیلے ہیں لیکن ان کی قسمت شاید ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ وہ فائنل نہیں جیت پا رہے ہیں۔ تو لیکن وہاں پہ کراؤڈ فل ہاؤس تھا اور جس طرح فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی گئی اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی کہ تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، مریم میری جان ہے، میری جان کے پاپا چور ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ سیکورٹی والے اسی وقت جب جہاں نعرے بازی ہوتی تھی، فلسطین فری کی نعرے بازی ہو رہی ہوتی تھی تو فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہوا ہوتا تھا تو وہ چھیننے چلے آتے تھے۔ یہ ہے مسلمان ہی، مجھے تو ان پہ بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ جو فورسز میں بھرتی کیے گئے ہیں کہ چلیں دوسرے نعرے تو ایک دوسری طرف ہے سیاسی نعرے بازی، لیکن فلسطین کے لیے آواز اٹھانا تو آج مسلمان کا حق ہے۔ جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، جو کفر کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی آپ لوگوں کو آواز نہیں بلند کرنے دیتے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے۔
اور کل لوگوں کے چہروں پہ میں نے بالکل خوف نہیں دیکھا. کل جیسے رینجز کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھی اور لوگ نعرے بازی کرتے ہوئے پی ٹی اے کے حق میں اور عمران خان کے حق میں جا رہے تھے. یقین کریں خوف کے بہت ٹوٹ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اداروں سے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. اس 80% جو ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، اور 20% یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، چور ڈکیٹ اور یہ سیلین مافیا جو ہے، اور یہ میڈم منسٹر صاحب جو ہیں جو اپنے آپ کو بات شہزادی سمجھتی ہیں، ان کے لیے ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر گول کریں اور نکلیں یہاں سے، پاکستان سے. بہت جلد آپ کا احتساب ہونے والا ہے. اور جو بار بار آگے کہتے ہیں نا کہ مریم نواز بھی ایک لڑکی تھی، تو اس کے لیے پھر کیوں نہیں بولتے تھے، اس کے لیے آواز بلند کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب نہیں بولیں گے. پہلے بولتے تھے، اب نہیں بولیں گے. اور ہمارا مطالبہ بھی ہوگا کہ جس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، جو خواتین 1 سال سے پابند سلاسل ہیں اور جن کو بند کروایا ہوا ہے، اور پتہ ہے کس نے بند کروایا ہوا ہے، ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. کڑی سے کڑی سزائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو. اور ہم پاکستانی کھڑے ہیں ایمان کے ساتھ، عمران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستانی افواج کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.